بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کا الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسۃ التی یدل علیہ القرآن العظیم نصا۔ الفصل الاول فی علم الجدل ہے، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ سبق نمبر 7 ہے عقائد ملت ابراہیمیہ۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وقد كانت عقیدۃ اثبات الصانع سبحانہ وتعالی وانہ هو خالق الارض والسماوات العلی وانہ مدبر الحوادث العظام وانہ قادر علی ارسال الرسل وجزاء العباد بما يعملون وانہ مقدر للحوادث العظیمۃ قبل وقوعها وان الملائکۃ عباده المقربون وانہم یستحقون التعظیم کل ذلك كان ثابتا عندهم ويدل على ذلك اشعارهم ولكن جمهور المشركين قد وقعوا في شبهات كثيرة تجاه هذه المعتقدات لاستبعادها وعدم الفتهم بادراكها۔ ترجمہ کر لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ پیدا کرنے والے ہیں تمام کو، ان کے ثابت کرنے کا عقیدہ رکھنا اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ وہ پیدا کرنے والے ہیں زمین کو اور بلند آسمانوں کو، اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ وہ بڑے بڑے کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں، اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ وہ رسولوں کے بھیجنے پر قادر ہیں اور بندوں کو بدلہ دینے پر قادر ہیں ان کے اعمال پر، اور اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ وہ بڑے بڑے حوادث کو مقدر کرنے والے ہیں ان کے واقع ہونے سے پہلے ہی، اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ ملائکہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں اور وہ تعظیم کے مستحق ہیں۔ یہ تمام کے تمام ثابت ہے مشرکین مکہ کے نزدیک، اور اس پر ان کے اشعار بھی دلالت کرتے ہیں، لیکن جمہور مشرکین بہت سے شبہات میں پڑ چکے تھے ان اعتقادات کے پیش نظر، ان کے بعید سمجھنے کی وجہ سے اور ان کے ادراک کی طرف التفات اور توجہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، ملت ابراہیمیہ کے عقائد کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ ملت ابراہیمیہ کے جو عقائد تھے ان میں سے ایک بڑا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہی صانع ہیں، تمام تر چیزوں کے مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو صانع کے وجود کا عقیدہ رکھنا یہ ملت ابراہیمیہ کا بڑا اہم جز تھا۔ اسی طریقے سے اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت ہی زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، بلند آسمانوں کو پیدا کرنے والے ہیں، اور بڑے بڑے جتنے کام آتے ہیں، زلزلہ آتا ہے یا اسی طریقے سے فصلیں ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے، قحط سالی ہوتی ہے، کہیں تباہی بربادی ہوتی ہے، کہیں ہریالی ہوتی ہے وغیرہ ذالکہ، ان سارے کاموں کی تدبیر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجیں اور بندوں کو بدلہ دیں ان کے کاموں پر، اور بڑے بڑے کاموں کے بڑے بڑے واقعات کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں مکمل اندازہ اور اس کے بارے میں مکمل طے کر دینا کون سا واقعہ کب رونما ہوگا، کیسے رونما ہوگا، یہ اللہ رب العزت کا ہی کام ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے حادثہ کی جمع ہے واقعے کو کہتے ہیں، یہ بھی اوپر بھی گزر چکا ہے۔ بڑے بڑے عظیم الشان جتنے بھی واقعات ہیں ان کی پہلے ہی اللہ تعالیٰ مقدر کرنے والے ہیں، مطلب یہ کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ طے کر دیتے ہیں کہ کون سا واقعہ کب ہوگا، کس طریقے سے ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا اس کے واقعہ ہونے سے پہلے۔ اور اسی طریقے سے ملائکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور معزز بندے ہیں، اور ملائکہ یہ تعظیم کے مستحق ہیں، جو فرشتے ہیں یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ یہ سارے کے سارے ملت ابراہیمیہ کے عقائد تھے، اور یہ سارے کے سارے مشرکین مکہ کے نزدیک بھی فی الجملہ کچھ نہ کچھ ثابت تھے۔ اب آپ کے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مشرکین مکہ بھی ان سارے کے سارے عقائد کو کچھ نہ کچھ سمجھا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ وقوت اور حیثیت دیا کرتے تھے۔ تو حضرت بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ أَشْعَارُهُمْ، اس بات کے اوپر مشرکین مکہ کے اشعار دلالت کرتے ہیں کہ وہ بھی ان ساری چیزوں کو فی الجملہ کسی نہ کسی حد تک مانا کرتے تھے، تسلیم کیا کرتے تھے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ مشرکین مکہ یہ جو سارے کے سارے جو توحید کے اوپر عقائد ہیں ان کے بارے میں شبہات کے اندر پڑ گئے تھے۔ قد وقعوا فی شبہات کثیر، ان کو بہت سارے شبہات میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تجاہ هذه المعتقدات، یہ تجاہو کو ذرا سمجھ لیں، اس کو تجاہو پڑھ سکتے ہیں، اس کو تجاہو پڑھ سکتے ہیں، اس کو تجاہو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے سامنے اور مقابل۔ دیکھیں کہا جاتا ہے قعدوا تجاہو، لوگ دوسروں کے سامنے بیٹھے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارک کے اندر بھی آتا ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے ان معتقدات یعنی یہ جو عقائد ہیں ان عقائد کے سامنے، یعنی ان عقائد کے بارے میں بہت سے کثیر شبہات کے اندر پڑ چکے تھے۔ کیوں؟ لاستبعادها، وہ ان کو بعید سمجھا کرتے تھے۔ بعد میں الفتہم بادراکها، اور اس کے ادراک اور اس کو جاننے اور اس کے بارے میں پہچاننے کے بارے میں ان کی کوئی خاص توجہ نہیں تھی کہ یہ والے کوئی عقیدے ہیں، ان عقیدے کو درست کیا جائے اور اس کے بارے میں غور و فکر کی جائے۔ تو شیطان نے ان کو گمراہی کے اندر ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے ان جو توحید کے اوپر مبنی عقائد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے، ان کے بارے میں مشرکین مکہ بہت سے کثیر شبہات کے اندر پڑ چکے تھے۔